من المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقال مع الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا صلوات عزیزان گرامی قدر صاحبان فہم و فکر ارباب عقل و دانش، میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ طلاق کی ایک چھوٹی سی آیہ مجیدہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب بھی کوئی چیز کسی کو دی جاتی ہے تو اس وقت یا تو اس چیز کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، وہ چیز اتنی بافضیلت ہوتی ہے کہ اس چیز کے دینے والے کی اہمیت اس چیز کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ چیز تو اتنی اہم نہیں ہوتی، لیکن دینے والا اتنا باعظمت ہوتا ہے کہ اس دینے والے کی وجہ سے اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، کہ میں اللہ نے تمہاری طرف اپنے رسول کو ذکر بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ بھیجنے والا کون ہے اور آنے والا کون ہے۔ توجہات ہے نا آپ کی؟ بھیجنے والا اللہ ہے، آنے والا احمد مجتبیٰ ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، آنے والا احمد مختار ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، آنے والا نبی اللہ ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، آنے والا رسول اللہ ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، آنے والا عبداللہ ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، آنے والا طٰہٰ ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، آنے والا یا ایھا المدثر کا مصداق ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، آنے والا یا ایھا المزمل کی چادر والا ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، آنے والا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین کا مصداق ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، آنے والا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک مسجود کا مصداق ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، آنے والا والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، آنے والا واللیل کی زلفوں والا ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، آنے والا ما زاغ البصر کی آنکھوں والا ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، آنے والا علم نشرہ کے سینے والا ہے۔ بھیجنے والا اللہ ہے، آنے والا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان والا ہے۔ اب جملہ مختصر کروں تو یوں کہوں گا کہ بھیجنے والا لا الہ الا اللہ ہے، آنے والا محمد الرسول اللہ۔ مولا سلامت رکھے۔ آنے والا محمد الرسول اللہ ہے اور بھیجنے والا لا الہ الا اللہ ہے۔ تو پروردگار نے اپنے رسول کو ذکر بنا کے بھیجا۔ پھر پروردگار کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی تجھے میں نے نبی بنا کے بھیجا ہے، تجھے شاہد بنا کے بھیجا ہے، تجھے مبشر بنا کے بھیجا ہے، تجھے نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ پھر پروردگار کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ اے نبی تجھے عالمین کے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجنے والا میں اللہ ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ میں ذکر بنا کے بھیجنے والا میں ہوں، نبی بنا کے بھیجنے والا میں ہوں، رسول بنا کے بھیجنے والا میں ہوں، رحمت
معلوم ہو گیا تو نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے، ذکر بنا کے بھیجا ہے، لیکن تو نے اپنے نبی کو خلق کب کیا ہے؟ توجہات ہوگی نا آپ کی؟ اپنے نبی کو خلق کب کیا ہے؟ تو اللہ کا جواب کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول دے دے وہ لے لینا اور جس سے روکے اس سے رک جانا۔ یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ جب بھی کسی بھی وقت میں مجھ اللہ سے سوال کرنا ہو، مجھ اللہ کی بارگاہ میں نہ آنا، پہلے رسول کی بارگاہ میں چلے جانا اور رسول سے پوچھ لینا، اور جو رسول دے دے، جو رسول بتلا دے، سمجھ لینا مجھ توحید کا جواب ہے۔ اب ہم نے اللہ سے سوال کیا، پروردگارہ تو نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، لیکن تو نے اپنے نبی کو خلق کب کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، جاؤ جا کے میرے رسول سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتلا دے گا۔ اب ہم رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بتلائیے اللہ نے آپ کو خلق کب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کا جواب آیا، اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا ہے۔ جملہ سننے کا بڑا دھیمے سے کہنے لگا ہوں، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق فرمایا ہے۔ تو پھر میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ جنہیں اپنی خلقت کا بھی معلوم ہو وہ اور ہوتے ہیں، جنہیں اپنی ولدیت کا بھی پتہ نہ ہو وہ اور ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اور سلامت رکھے، اول ہو ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق فرمایا ہے۔ اب یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے، پروردگارہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ تو نے اپنے رسول کو سب سے پہلے خلق فرمایا ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا تو نے سب سے پہلے خلق تو کر دیا، یہ بھیجتے وقت آدم کی بات کیوں بھیج رہا ہے، نوح کے بعد کیوں بھیج رہا ہے، عیسیٰ موسیٰ کی بات کیوں بھیج رہا ہے، اسماعیل و اسحاق کی بات کیوں بھیج رہا ہے، یعقوب و یوسف کی بات کیوں بھیج رہا ہے؟ پروردگارہ جب تو نے اپنے نبی کو سب سے پہلے خلق کر دیا ہے تو یہ بھیجتے وقت سب سے آخر میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اگر تو نے سب سے پہلے خلق کر دیا ہے تو سب سے پہلے بھیج دے، یہ سب سے پہلے خلق کر کے سب سے آخر میں کیوں بھیج رہا ہے؟ پھر سورہ فرقان آگے بڑھی اور مجھے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ وما ارسلناک، اللہ نے کیا کہا؟ هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا۔ میں اللہ وہ ہوں کہ جو ہواؤں کو پہلے بھیجتا ہوں کہ جاؤ اور جا کر خوشخبری سناؤ کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ توجہ کرنا، جملہ کہنے لگا ہوں، ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ تو مجھے اس قرآن کی آیت نے بتلا دیا کہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی خوشخبری بن کے آئے ہیں، میرا محمد رحمت بن کے آیا ہے۔ ماشاءاللہ معلوم ہو گیا اللہ نے ذکر بنا کے بھیجا، رحمت بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، اور سب سے پہلے خلق بھی کیا، اور سب سے آخر میں کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ نبی رحمت بن کے آیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال ہے، ٹھیک ہے معلوم ہو گیا، بس آخری جملہ آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں کیونکہ میرا 10-20 منٹ ہے۔ معلوم ہو گیا رحمت بن کے آیا ہے، نبی بن کے آیا ہے، ذکر بن کے آیا ہے، رسول بن کے آیا ہے، اور سب سے پہلے خلق بھی ہوا، اور سب سے آخر میں اس لیے آیا کہ رحمت بن کے آیا۔ اچھا ہمیں یہ معلوم ہو گیا، لیکن ایک اور یہاں پر سوال اٹھ جاتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجا تھا تو کیا نبی بنا کے بھیجا تھا یا 40 سال کے بعد نبی عطا کیا؟ ماشاءاللہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے محمد کو جب خلق کیا تھا تو خلق ہی نبی کیا تھا یا 40 سال کے گزر جانے کے بعد عہدہ نبوت ادا کیا تھا؟ اب کچھ مسلمان، کچھ کتابیں کہتی ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ کون ہیں اور کیوں کہتے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ کن کتابوں نے لکھا ہے، بہرحال کتابوں نے لکھا ہے، آپ کے مطالعہ میں موجود ہے۔ اب کچھ کتابیں کہتی ہیں اور کچھ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، عقائد کی کتابیں موجود ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے، 40 سال سے پہلے نبی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں، جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنا، لیکن آج میں یہ بتلا کے جاؤں گا کہ ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ یہ نبی کو 40 سال کے بعد ہی نبی کیوں مانتے ہیں۔ میں یہ بتانا ہے کہ یہ نبی کو 40 سال کے بعد ہی نبی کیوں مانتے ہیں، وجہ کیا ہے، آخر
ریزن کیا ہے؟ اب پھر ہم رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارا سوال ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے یا 40 سال کے بعد عہد نبوت عطا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے پتہ جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کون تو نبی و آدم و بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ آخری جملہ ہے، توجہ کیجیے گا، اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ کون تو نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے، نبی 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے، اور میرا رسول کہہ رہا ہے کون تو نبی و آدم و بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ اب وجہ بتانے لگا ہوں، اگر یہ مسلمان نبی کو اس وقت نبی مان لیں کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، تو پھر ایک اور عقیدہ ماننا پڑے گا، ایک اور آواز ماننا پڑے گی، اور تو آواز کیا ہے؟ کون تو ولی جن و آدم و بین الماء والطین، علی مولا کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم کے دم میں دم نہیں تھا۔ میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم کے دم میں دم نہیں تھا۔ اگر یہ مان لیں نبی کو اس وقت نبی کہ جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، تو پھر ان کو علی کو ولی اس وقت ماننا پڑے گا جب آدم کے دم میں دم نہیں تھا۔ یہ وجہ ہے کہ یہ نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانتے ہیں، اور ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، نبی بن کے آتا ہے، نبی آ کر نہیں بنتا۔ اور اسی نبی کے دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے کربلا سجایا۔ بس ایک جملہ کہنے لگا، مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتا، آپ کی فضیلت کا کہ یہاں بیٹھنا کتنا با فضیلت ہے، یہاں بیٹھ جانا۔ ایک صاحب معرفت عارف باللہ کو خواب میں جناب حبیب ابن مظاہر کی زیارت ہوئی، جناب حبیب ابن مظاہر اسدی۔ اب جو کربلا گئے ہیں وہ تو دیکھ چکے ہیں، ہم تو ہر شب جمعہ مولا حسین کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جو گئے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، جو نہیں گئے پروردگار اس منبر کا صدقہ، اس مجلس کا صدقہ اور اہل ذکر کا صدقہ آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ جناب حبیب ابن مظاہر اسدی، جن کی قبر مطہر امام حسین کے مقتل گاہ اور زری کے درمیان ہے، یہاں مقتل گاہ ہے، یہاں پر زری ہے، اور درمیان میں جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کی زری ہے۔ شہدائے کربلا میں سے یہ واحد شخصیت ہے کہ جن کی زری الگ سے بنی ہے، ورنہ گنج شہداء میں تمام شہداء کو دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ حبیب ابن مظاہر کی اسدی کی فضیلت یہ ہے کہ ان کی الگ زری بنائی گئی ہے۔ اب یہ ایک عارف باللہ، ایک عارف عرفان عارف باللہ کے خواب میں جناب حبیب ابن مظاہر اسدی آتے ہیں۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر اسدی اداس بیٹھے ہیں۔ بیٹھے کہاں ہیں؟ جنت کے محلات میں، بیٹھے کہاں ہیں؟ جنت کے باغوں میں، اور اداس بیٹھے ہیں۔ اتنا مقام ہے جناب حبیب ابن مظاہر اسدی کا کہ امام حسین کے کربلا میں درمیان میں مقتل اور زری کے درمیان زری ہے۔ اب اداس بیٹھے ہیں، جنت میں بیٹھے ہیں، جنت کے محلات میں بیٹھے ہیں، اور مولا حسین کی زیارت بھی تو کرتے ہوں گے ہر روز، اس کے باوجود وہ اداس بیٹھے ہیں۔ اب اس عارف باللہ نے پوچھ لیا کہ اے حبیب، آپ جنت کے محلات میں بیٹھے ہیں، جنت کے باغات میں بیٹھے ہیں، پھر بھی اداس ہیں، کوئی حسرت باقی رہ گئی ہے جو پوری نہیں ہو سکی؟ اب حبیب ابن مظاہر اسدی نے جواب دیا، ہاں ایک حسرت باقی ہے جو میں پوری نہیں کر سکا، اور میرا دل ہے کہ پروردگار مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجے اور میں حسرت پوری کر دوں۔ اس عارف باللہ نے پوچھا کہ اے حبیب، اتنا بڑا مقام ہے، اس کے باوجود ایک حسرت ہے، اور وہ حسرت کیا ہے؟ پتہ ہے جملہ اس نے کیا کہا ہے؟ حبیب ابن مظاہر اسدی کہتے ہیں، میری ایک ہی حسرت ہے، اور وہ حسرت یہ ہے کہ پروردگار مجھے دوبارہ زندگی عطا کرے، اور زندگی ملے گی تو پھر کرے گا کیا؟ کہا کہ کروں گا یہ کہ جب بھی حسین مولا کی مجلس ہوا کرے گی، میں حسین مولا کی مجلس میں آ کر بیٹھا کروں گا۔ اب اس سے خوش کون ہوتا ہے؟ اس سے جناب سیدہ خوش ہوتی ہیں، اس سے جناب زینب کبریٰ خوش ہوتی ہیں، اس سے مولا کائنات علی
ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے حسین مولا کے زخموں کی دعا ملتی ہے. اور جناب سیدہ اس مجلس میں آتی ہیں اور آ کر کرتی کیا ہیں؟ یہ جو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا، وہ اپنے رومال میں محفوظ کر لیتی ہیں. اور محفوظ کر کے کرتی کیا ہیں عزیزانو؟ کرتی یہ ہے جب قیامت والا دن ہوگا نا، اس وقت یہی آنسو شفاعت ہماری کریں گے. رویا کرو یہاں پر. بس ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں مصائب کا. جب جناب زینب کبریٰ 28 رجب المرجب کو گئی ہے نا، سوار کیسے، میں نے بھی یہ بتلانا بس، اور آپ کی مجلس تمام ہونے لگی ہے. تمام مستورہ سوار ہو گئی، تمام کمرے بنی تمام ہاشمی جوانوں نے اپنی اپنی مستوروں کو سوار کیا. اب جب سوار ہو گئے سب، تو ایک مرتبہ ایک اماری لائی گئی. جیسے ہی وہ اماری بٹھائی گئی، اب ایک مستور نکلتی ہے. ایک مستور نکلتی ہے. یہ عبداللہ ابن سنان روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک مستور نکلی ہے. جیسے ہی وہ مستور باہر آتی ہے نا، تو ادھر سے کمرے بنی ہاشم جناب عباس آگے بڑھتے ہیں، ادھر سے جناب علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، ادھر سے جناب قاسم آگے بڑھتے ہیں، اور مسند پہ تشریف فرما امام حسین اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ اٹھ کے کھڑے ہونا تھا. عبداللہ ابن سنان نے پوچھا کہ یہ کون مستور ہے؟ باقی مستوریں آتی رہی ہیں لیکن کوئی بھی اس طرح احترام کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہے. یہ کون مستور ہے؟ اس راوی نے کہا تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا یہ محمد کی نواسی ہے. کہا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے. اب زینب کبریٰ کا آنا تھا. یا جناب علی اکبر آگے بڑھے ہیں، جناب قاسم آگے بڑھے ہیں، مولا حسین آگے بڑھے ہیں، کمرے بنی ہاشم آگے بڑھے ہیں. اب سوار کروانے لگے ہیں.